قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاسفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے۔ دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا۔ ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، وہی کھجوروں کے ساتھ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے، جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو۔ کیسی امت ہے میرے آقا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا، کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا۔ بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زاروں قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا، ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا، صحیح ہو گیا وہ بچہ۔ میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے، صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو، نوجوانوں کو، تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں، اپنے برتنوں میں، اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے،
تم کھاؤ نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی